الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا سبحان حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس سبحان اللہ أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم ومولانا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والموقنين سبحان اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی، بالخصوص حضرت خلیفہ پیر سید مشتاق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب، علماء کرام، ثنا خانان رسول، آج کی اس بابرکت نورانی ایمانی وجدانی محفل کے انعقاد پر آپ حضرات کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ ایک فقیر کا استقبال کیا اور اس کے لیے یہ اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے والد گرامی، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، نائب غوث الورا، تاجدار دیول شریف، اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ کے محبوب خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب نے جس محبت اور خلوص سے مجھے دعوت دی، میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے خلوص اور محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے رفقا، معاونین اور وہ ساتھی جنہوں نے شب و روز مسلسل کافیوں کے ساتھ بینر بنوائے، جھنڈیاں لگوائیں، اتنا بڑا پنڈال بنایا اور پھر اس کو سجایا، اس سلسلے میں ان کے رفقا جن میں
غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب، جناب علی رضا صاحب، محمد خان صاحب، محمد الیاس صاحب، الیاس حیدر صاحب، اور محمد امجد صاحب، اور فاہد صاحب، اور محمد انور صاحب، اور محمد ریاض صاحب، اور محمد عباس صاحب، اور بڑی ہی محبوب شخصیت جو میرے والد گرامی کی بھی بہت محبوب تھی اور مجھے بھی بہت پیار ہے، جناب محمد جاوید تسکین صاحب، اور جناب وحید باجوہ صاحب، اور آج کی اس محفل کی روح رواں اور جان محفل، ہر محفل کے سلسلے کو چلانے کے لیے اسٹیج سیکرٹری ہوا کرتا ہے، تو نظامت کا جو سلسلہ ایک بڑے ذہین فتین اور باشعور عاشق رسول جناب محمد امین راہی تخلص فرماتے ہیں۔ راہی پہ میری ابھی نظر پڑی کیونکہ مجھے بھی شعر و سخن سے ہے لگاؤ، ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان سب حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، یہ ایسی پاک نورانی محفلیں سجاتے رہیں اور اہل ایمان اپنے دلوں کو گرماتے رہیں اور یہاں سے فیض پا کر جاتے رہیں اور یہ سلسلے روز ہمیں ملتے رہیں ہوتے رہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت صاحبزادہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب نے خطاب فرمایا اور یہ خطاب فرما رہے تھے اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ میرے والد گرامی نے حضرت قبلہ پیر حافظ مشتاق صاحب سے بڑا پیار ہے۔ اللہ یہ دربار عالیہ ولی آباد شریف جو رسالے والے میں ہے، یہ پیر صاحب دیول شریف کا لگایا ہوا پودا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے فیضان نظر سے ان کی نظر پڑ گئی ایک سید زادے پہ، سبحان، دیکھا آل رسول بھی ہے، سید زادہ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، حافظ بھی ہے، تو جب کوئی کسی کی نگاہ میں آ جاتا ہے تو بات بن جاتی ہے۔ اللہ اقبال نے کہا کہ فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، سبحان اللہ، فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری۔ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب ایک مرد خدا کی نظر میں آئے، انہوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے انہیں دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو۔ ایک مرد خدا کی نگاہ نے، یہ پہلے بھی سید تھے، آل رسول کی تو عظمت ویسے ہی بلند و بالا ہے، مگر ایک مرد خدا سے مل کے دو اچھا ہو گئی اور اس میں رنگ پیدا ہوا، اور پیر صاحب دیول شریف کا لگایا ہوا پودا شباب پر پہنچا اور اپنے معراج کمال پر پہنچا، اور آج جب میں دیکھتا ہوں کہ آگے ان کے لفظ جگر، ان کے نور نظر اسی سلسلے کو، اسی طریق سے اپنے والد کی مشن کو، اپنے مرشد عالی مقام کی مشن کو ایک مبلغ اسلام کی صورت میں، ایک خطیب کی صورت میں، ایک نوجوان دین اسلام کے مبلغ کی صورت میں جب یہ آج بیان فرما رہے تھے تو مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آستانہ عالیہ ولی آباد شریف کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، رواں دواں رہے گا، اور اب ہمیں امید لگ گئی ہے کہ یہ دربار ابدالآباد تک کام رہے، کیونکہ آگے جب کوئی نسل چل پڑتی ہے تو پھر بات بن جاتی ہے، جب آگے کوئی سلسلہ نہ ہو تو پھر سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ مگر میں پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادہ صاحب علم کے ساتھ ساتھ
خدا نے ان کے خاص کرم کیا ہے، انداز تکلم، اسلوب بیان مختصر وقت میں بڑا جامع اور بڑا خوبصورت بیان، جسے کہا جاتا ہے خیر الکلام الکلام، مختصر وقت میں انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیے مبارکہ مقدسہ منورہ تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی نسیان ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، تو میرے پاس نہ آؤ بلکہ میرے محبوب کے پاس چلو۔ خدا لم یزل نے خود ہمیں وسیلہ بتایا، وسیلہ سمجھایا، وسیلے کے لیے حکم دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وسائل کی کوئی وقت نہیں ہے، صرف خدا کو مانو، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ مالک کل ہے، وہ دانائے سبل ہے، وہ کائنات کا وارث ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس نے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ساری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ مگر میں یہ عرض کر دوں کہ خدا لم یزل کا اعلان ہے کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، غفور الرحیم ہوں، سمیع بصیر ہوں، مالک کل ہوں، مختار کل ہوں، دانائے سبل ہوں، حاجت روائی میں کرتا ہوں، مشکل کشائی میں کرتا ہوں، کرم میں کرتا ہوں، عطا میں کرتا ہوں، رحمتوں کا نزول میری طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ خدا لم یزل کرتے ہیں، مگر خدا لم یزل نے بھی وسیلہ اختیار کیا اور وسیلہ بتایا۔ خدا لم یزل اگر چاہتے تو قرآن حکیم ہمارے ذہنوں میں رچا دیتے، بسا دیتے، ہمیں ازبر یاد کرا دیتے، مگر خدا لم یزل نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے کلام کو اگر خدا لم یزل چاہتے تو ہمارے ذہن نشین کرا سکتے تھے، ہمارے فہم میں لا سکتے تھے، ہمارے ادراک میں بسا سکتے تھے، ہمارے رگ و پے میں سما سکتے تھے، اور ہر شخص کو حافظ قرآن بنا سکتے تھے، مگر خدا لم یزل نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے احکامات کو، اپنے فرامین کو، اپنے ارشادات کو، اپنے آخری آئین فطرت کو، اپنے پیغام آخری کو خدا لم یزل نے سب سے پہلے، جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے کو وسیلہ مانو، میں کہ بتاتا ہوں کہ خدا لم یزل نے خود وسیلے اختیار کیے۔ خدا لم یزل نے اپنے احکام کو، اپنے فرامین کو الفاظ کے وسیلے سے پیش کیا۔ وہ لفظ بنے، لفظ کا وسیلہ بننا پڑا ارشادات اور احکام الہیہ کو اللہ کی رضا سے، الفاظ کا وسیلہ بنے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر کرتاس و قلم کا وسیلہ بنا، پھر کاغذ آیا، پھر قلم سے لکھا گیا، الفاظ بنے، خدا کا فرمان الفاظ کے وسیلے سے، پھر کاغذ کے ذریعے سے، پھر نوکے قلم سے لکھا گیا، اور پھر کتاب کی صورت بنا، پھر کتاب مکمل ہو گئی۔ ارشادات اور احکام، اوامر و نواہی، مکمل آئین فطرت جب بن گیا تو وہ کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ جب کتاب کامل و مکمل و اکمل ہو گئی، پھر وہ کتاب کا وسیلہ بنا، پھر فرمایا نہیں، میں خدا ہو کر وسیلے اختیار کروں گا، جبریل ادھر آؤ، یہ کتاب اٹھاؤ، فرمان میرا ہے، حکم میرا ہے، وسیلہ اس کے لیے میں پکڑتا ہوں، میری کتاب کو جبریل کے وسیلے سے میرے محبوب پہ لے جاؤ، اور سرکار ابد قرار پہ نازل کی۔ خدا لم یزل نے اپنے ارشادات کو، اپنے احکامات کو الفاظ کے وسیلے سے، کتاب کے وسیلے سے، پھر جبریل کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ یہ وسیلے ہم نے نہیں پکڑے، خدا نے خود الفاظ کو وسیلہ بنایا، قلم کو وسیلہ بنایا، کتاب کو وسیلہ بنایا، پھر جبریل کو وسیلہ بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ اس کا مدعا کیا تھا؟ غرض و غائب کیا تھی؟ منشا کیا تھا؟
منشا یہ تھا، مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ خدا لم یزل بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے احکامات، میرے ارشادات، میرے فرامین، میرے اوامر و نواہی، میرا آئین فطرت ایک وسیلے کے ذریعے مخلوق تک جا رہا ہے۔ یہ تعلیم دیتا ہوں کہ براہ راست نہیں جا رہا بلکہ ایک وسیلے کے ذریعے جا رہا ہے، اور جب مجھ تک آنا چاہو تو تم بھی براہ راست نہ آنا، وسیلے کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ تعلیم خدا لم یزل نے ہمیں دی کہ تم کو میں اپنا کلام وسیلوں کے ذریعے دے رہا ہوں، اور تم بھی وسیلوں کے ذریعے میرے پاس آؤ۔ قرآن حکیم نے واضح فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نسیان ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی ظلم و تعدی کر بیٹھو، میرے پاس نہ ہو، میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے وسیلہ جلیلہ سے جب التجا کرو گے تو خطائیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اب اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا جل علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے کہا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں، نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے، نبی حاجت روائی نہیں کر سکتا، مشکل کشائی نہیں کر سکتا، ہم براہ راست خدا کے پاس جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی مثال عرض کر دوں، بات واضح ہو جائے گی کہ ایک دریا کا اعلان عام ہے۔ دریا کا اعلان عام کیا ہے؟ دریا کا اعلان عام ہے کہ میرا کام ہے بہتے رہنا، پیاسوں کی پیاس بجھاتے رہنا، تشنہ کاموں کی تشنگی مٹاتے رہنا، لوگوں کو فرحت، تازگی اور ٹھنڈک پہنچاتے رہنا۔ یہ دریا کا کیا ہے؟ اعلان عام ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اعلان عام ہے کہ میرا کام ہے بہتے رہنا، میرا کام ہے پیاسوں کی پیاس بجھاتے رہنا، تشنہ کاموں کی تشنگی مٹاتے رہنا، کھیتوں کھلیانوں کو سیراب کرتے رہنا، آبیاری کرتے رہنا، فرحت و تازگی دیتے رہنا۔ یہ دریا کا اعلان عام ہے۔ اور ادھر قاعدہ کیا بنا ہے، طریقہ کیا بنا ہے، دستور کیا بنا ہے کہ جیلم سے دریا کا پانی جائے گا ہیڈ رسول میں، ہیڈ رسول سے جائے گا اپر جیلم میں، اپر جیلم سے جائے گا لوہر جیلم میں، لوہر جیلم سے جائے گا چھوٹی نہر میں، اس سے چھوٹی نہر میں، پھر کھانوں میں، پھر نالوں میں، پھر کٹھیوں میں، اور پھر جا کے کھیتوں کو سیراب کرے گا۔ ایک زمیندار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ دریا کا اعلان عام تو یہ ہے، منبع تو وہ ہے، مرکز تو وہ ہے، ہیڈ رسول بھی وہاں سے لیتا ہے، اپر جیلم بھی وہاں سے لیتی ہے، لوہر جیلم بھی وہاں سے لیتی ہے، چھوٹی نہر بھی وہاں سے لیتی ہے، کھالا بھی وہاں سے لیتا ہے، کٹھیاں بھی وہاں سے لیتی ہیں، نالے بھی وہیں سے لیتے ہیں، جو منبع ہے، جو مرکز ہے، یہ سب اس سے لیتے ہیں۔ میں ان کا محتاج نہیں بنوں گا، میں تو دریا سے لوں گا۔ وہ چلا جاتا ہے دریا کے پاس، زمیندار کے آ جا، ذرا میرے کھیتوں کھلانوں کو سیراب کر دے، ادھر آ، ان کی تشنہ کامی کو مٹا جا، اور میری زمینوں کی آبیاری کر جا۔ دریا انکار نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اعلان عام کیا۔ وہ کہے گا آؤں گا تو صحیح، پر اگلا فصل بھی ساتھ بہا کے لے، اس لیے کہ تیرے کھیتوں اور کھلیانوں میں وہ دم خم نہیں کہ وہ میری جولانی کے آگے، میری روانی کے آگے، میری تندی کے آگے، میری تیزی کے آگے، میری مد و جزر کے آگے، میرے زر و بم کے آگے وہ خس و خاشاک کی طرف بہ جائیں گے۔ وہ ٹھہر نہیں سکتے، وہ ان کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب یہ طریقہ کیوں وضع کیا گیا، یہ دستور کیوں بنایا گیا کہ دریا سے پانی ہیڈ رسول میں، اپنا دریا سے پانی رسول میں جائے اور وہاں سے اپر جیلم میں آئے، اور اس طرح یہ طریقہ کیوں بنایا گیا؟ اس کا مدعا کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ اس کا منشا یہ تھا کہ دریا میں ہوتی ہے روانی، دریا میں ہوتی ہے جولانی، دریا میں ہوتی ہے تندی، دریا میں ہوتی ہے تیزی، دریا میں ہوتا ہے مد و جزر، دریا میں ہوتا ہے زور و شور،
دریا میں ہوتا ہے کرو فر، دریا میں ہوتا ہے جاہو جلال، دریا میں تندی بھی ہے، تیزی بھی ہے، مد و جزر بھی ہے، زیرو بم بھی ہے۔ وہ روانی سے جب آتا ہے تو اس کی تندی اور تیزی کو کنٹرول کرنے کی یہ طریقہ کار اس لیے وضع کیا گیا کہ دریا سے پانی ہیڈ رسول میں جائے، ہیڈ رسول سے اپر جب جہلم میں آئے گا، ہیڈ رسول میں جب جائے گا تو اس کی تیزی تھم جائے گی، اس کی شدت میں کمی آئے گی، جب اپر جہلم میں آئے گا اور کم ہو جائے گا، جب لوہر جہلم میں آئے گا تو اس کی تندی تیزی روانی جولانی میں اور اعتدال پیدا ہوگا، جب چھوٹی نہر میں آئے گا اور دھیما پڑ جائے گا، اور جب کھالوں میں آئے گا تو اور آرام سے آئے گا، جب کٹھیوں میں آئے گا تو دھیرے سے آئے گا اور آرام سے آ کے ننھے ننھے پوپلوں کو اور شاخوں کو سیراب کرتا ہوا۔ اس کا مدعا اور غرض و غایت یہ ہے اس طریقے کے وضع کرنے کی، اس دستور کے بنانے کی کہ کھیتوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اور وہ جو جا کے کہتا ہے کہ آ میرے کھیتوں کو سیراب کر، وہ کہے گا آؤں گا تو صحیح پر اگلے بھی بہا کے لے جاؤں گا، اس لیے کہ تو نے میرے دستور کو توڑا ہے، میرے منشور کو چھوڑا ہے، میرے طریقہ کار کی دھجیاں بکھیری ہیں، میرے بتائے ہوئے قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا بھی پاؤ گے، آؤں گا تو صحیح پر اگلے بھی بہا۔ اور اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس ذہن میں نہ رہنا، اس مغالطے میں نہ رہنا کہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی ہے، وہ غفور الرحیم ہی ہے، وہ سمیع بصیر ہی ہے، وہ مالک کل ہی ہے، وہ دانائے سبل ہی ہے، وہ حاجت روائی ہے، وہ مشکل کشائی ہے۔ ارے وہ رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، جود و سخا بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے، مشکل کشائی بھی کرتا ہے، پر کسی طریقے سے کرتا ہے، کسی ڈھب سے کرتا ہے، کسی دستور سے کرتا ہے، کسی اصول سے کرتا ہے، بے ربط نہیں کرتا۔ جو بات کرتا ہے قاعدے سے کرتا ہے، طریقے سے کرتا ہے، سلیقے سے کرتا ہے۔ خدا لم یزل نے فرمایا کہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو میرے محبوب کی بات سنیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں خدا غفور الرحیم ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، عاصی ہیں، ہم سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ظلم و تعدی ہو گئی، ہم خدا لم یزل کے حضور دست و دعا ہے، اے میرے خالق کی کائنات میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ خدا صرف حاجت روا اور مشکل کشائی نہیں، اس نے کہا میں غفور الرحیم ہی نہیں ہوں، میں رحم کرنے والا ہی نہیں ہوں، میں کرم کرنے والا ہی نہیں ہوں، میں حاجت روائی کرنے والا ہی نہیں ہوں، میرے کچھ اور صفات بھی ہیں، میں جبار بھی ہوں، جبر بھی کرتا ہوں، میں قہار بھی ہوں، قہر بھی نازل کرتا ہوں، میں منتقم بھی ہوں، انتقام بھی لیتا ہوں۔ خدا نبیل نے فرمایا میری رحم والی کیفیات پہ نہ جاؤ، میری جمال والی کیفیات پہ نہ جاؤ، میری جلال کی کیفیات کو بھی سامنے رکھو، جہاں میں رحیم ہوں، جہاں میں کریم ہوں، جہاں کرم کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، وہاں جبر بھی کرتا ہوں، وہاں قہر بھی نازل کرتا ہوں، وہاں منتقم بھی ہوں، انتقام بھی لیتا ہوں۔ اب گناہگار جب خدا کے حضور التجا کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، گناہگار کی وسعت علمی، اس کی فکر، اس کا شعور، اس کی ذہنی صلاحیت اتنی بلند و بالا نہیں کہ وہ مزاج شناس رب العالمین۔ اب ہم خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو حاجت روا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بخشش کے لیے، نجات کے لیے، معافی کے لیے، عافیت کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے۔ ہم کہہ رہے ہیں خدا گناہ معاف کر دے، خدا ہو جباریت کے عالم میں، اب مزاج رب العالمین ہے، ہمیں کیا پتا ہے کس وقت وہ کرم کے عالم میں ہے،
کس وقت عطا کے عالم میں ہے، کس وقت جود و سخا کے عالم میں ہے، کس وقت رحمتیں لٹاتا ہے، کس وقت غضب کرتا ہے، کس وقت قہر نازل کرتا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں خدا کی کیفیات کا پتہ نہیں۔ خدا کی ذات بھی ہے، اس کے صفات بھی ہے، اس کی کیفیات بھی ہے، اس کے انداز بھی ہے، اس کے طور بھی ہے۔ خدا لم یزل ہو، جب باریت کے عالم میں ہم بخشش مانگ رہے ہوں، الٹا کہ ٹھہرا میں جبر کرتا ہوں۔ ہم ہوں نیکی اور بخشش کی التجاؤں کے لیے، خدا کہے میں انتقام لیتا ہوں، میں منتقم ہوں، الٹا لینے کے بجائے دینے پڑ جائے تو فرمایا کارگاہ عزیز میں آنے والوں، اے بنی نوع انسان، اے میرے محبوب کی امتیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، اس کو ذہن میں بٹھا لو، اس کو فہم میں سنبھالو، اس کو رگ و پہ میں رچا دو۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس کارگاہ زیست پر، اس فرش زمین پر، اس نیل و ابو آسمان کے نیچے ایک دربار ایسا بھی ہے، ایک دربار ایسا بھی ہے جہاں گنبد خضرا کا مکین جلوہ گر ہے۔ وہاں جب بھی کوئی جائے گا دستے سوال دراز کرے گا، دامن سوال پھیلائے گا، کاسائے گدائی پھیلائے گا۔ وہ دربار ایسا ہے جس میں نہ جباریت ہے، نہ قہاریت ہے، نہ منتقمیت ہے، نہ انتقام لیا جاتا ہے، نہ قہر نازل کیا جاتا ہے، نہ بدلہ لیا جاتا ہے۔ وہاں جب بھی دستے سوال دراز کرنے والا دستے سوال دراز کرے گا تو وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہاں میرے محبوب کی رحمت جلوہ گر ہے، رحمت سایہ فگن ہے، اس وہاں سے رحمت ملتی ہے، کرم ملتا ہے، عطا ملتا ہے، جود و سخا ملتا ہے۔ اے انسان تو اس قوم میں نہ رہنا کہ خدا غفور الرحیم ہے، تو اس سے مانگ رہا ہو، الٹا جبر کر دے، تو مزاج شناس رب العالمین نہیں ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو مزاج شناس رب العالمین ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دیور شریف صاحب، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بخشش کے لمحے کب ہیں، عطا کے لمحے کب ہیں، رحمتوں کا نزول کب ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کے وسیلے کے بغیر انسان خدا لم یزل تک پہنچ نہیں سکتا، اس کا فضل نہیں پا سکتا، اس کا انعام پا نہیں سکتا۔ اور نبی تک پہنچنے کے لیے اولیاء کا وسیلہ ضروری ہے، بندگان خدا کا وسیلہ ضروری ہے، پاکان بارگاہ کا وسیلہ ضروری ہے۔ اولیاء اللہ جتنے بھی آئے ان کی تعلیمات ساری کی ساری دین اسلام کے لیے تھی، احیاء اسلام کے لیے تھی، فروغ اسلام کے لیے تھی، اشاعت اسلام کے لیے تھی۔ بندگان خدا نے محبت مصطفیٰ کا درس دیا۔ جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی دین کامل نہیں ہوتا۔ دین کامل ہوتا ہے تو محبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب کملی والے آقا سے محبت نہ ہو۔ تو حضرات گرامی اس دور پر فتن میں، اس دور پر آشوب میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں عظمت رسول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور میرے آقا کی شان کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے کائنات میں بسنے والوں، اے زمین پہ بسنے والوں، اے بنی نوع انسان، میں زمین و زمان کو پیدا نہ کرتا، میں مکین و مکان کو پیدا نہ کرتا، میں شجر و حجر کو پیدا نہ کرتا اگر میں اپنے حبیب پاک کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر خدا لم یزل نے فرمایا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اپنی خالقیت کی قسم ہے، اپنی کبریائی کی قسم ہے، اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا۔ تو بات مختصر یہ کہ نبی پاک صاحب لولاک، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، نور مجسم، شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کی ذات وہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اصل تخلیق کائنات ہے، جو متاع تخلیق کائنات ہے، جو حاصل تخلیق کائنات ہے اور جو جان تخلیق کائنات ہے۔ تو حضرات گرامی خدا لم یزل کی اگر رحمتیں چاہتے ہیں
اس کا فضل چاہتے ہیں تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں اور محبت رسول کو اپنے سینوں میں بسا لیں۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل جو ہے وہ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد ایک دریا ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر ارفا ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور کی محبت جب تک نہیں ہوگی ہم انسان قابل نہیں بن سکتے۔ اور میں یہ عرض کروں گا اس دور پرفتن میں مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 جانہ نماز پڑھیں۔ ہماری پیری مریدی کا مدعا اور غرض و غائب صرف ہم ان پیروں میں نہیں ہیں جو ہدیے نذرانے لے کے آگے چلے جاتے ہیں، ہم وہ پیر ہیں جو اپنی جیب سے دینے والے ہیں۔ ہماری پیری مریدی کا مقصد تبلیغ اسلام ہے، اشاعت اسلام ہے، فروغ اسلام ہے، احیاء اسلام ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صالحین کا ایک گروہ پیدا ہو، زاہدین کا ایک گروہ پیدا ہو، عابدین کا ایک گروہ پیدا ہو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہو جو اس فرش زمین کو سجدوں سے آباد کرتا ہے۔ اور جب تک دنیا میں ہے اس کا ذکر ہوتا رہے، سجدہ ریزی ہوتی رہے، اور جب قیامت کا دن آئے تو وہاں بھی درود و سلام کی صداؤں میں رہے، تاکہ اس دنیا میں بھی نجات دارین ملے، اس دنیا میں بھی نجات دارین ملے۔ کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، ہماری نہ قوم ملتی ہے، نہ نسب ملتا ہے، نہ تہذیب ملتی ہے، نہ کلچر ملتا ہے، مگر ایک چیز جو ہماری قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا۔ ایک ہمارے درمیان قدر مشترک خدا اور رسول کی ذات ہے۔ ہم کہاں کہاں سے آئے ہیں، آپ اپنا آرام چھوڑ کر دن کاروبار کرتے رہے، اور آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ خدا اور رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اس کا ذکر و اذکار سننے کے لیے آئے ہیں، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے۔ تو مسلمانوں، میں یہ عرض کروں کہ آج یہاں ہمارا مل بیٹھنا، ہمارا آ جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بقول شاعر منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کا، منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کا، کہ ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا۔ اس کے حسن و جمال کا ذکر ہو، اس کی رعنائیوں کا ذکر ہو، اس کی لطافتوں کا ذکر ہو، اس کی عظمتوں کا ذکر ہو، اس کی سطوتوں کا ذکر ہو، اس کی رحمت کا ذکر ہو۔ جس محفل میں خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، دین اسلام کی باتیں ہوں، اور وہاں آسمان کی بلندیوں سے رحمت کی نورانی فرشتوں کی ٹولیاں آ کے بیٹھیں، تو آج کی آپ کا آنا جائے گا نہیں جائے گا، خدا لم یزل کے حضور آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ نماز 5 جانا پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، کمال عز بندگی سے سرشار ہو کے پڑھو، اس خیال سے نہ پڑھو کہ اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں اور تو مجھے جنت عطا کر دے، اس خیال سے بھی نہ پڑھو کہ اللہ میں تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ فرمایا نہیں، یہ تو بارگیننگ ہو جائے گی، یہ تو سودا ہو جائے گا، تم دکاندار سودا دیتا ہے، نہ تمہارا احسان اس پر نہ اس کا احسان تم پر، تم کہہ سکتے ہو وہ بھی پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ تو نے پیسے دیے ہیں، میں نے تو نے جو پیسے دیے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے سودا دیا ہے تب تم نے پیسے دیے، نہ دینے والے کا احسان نہ لینے والے کا احسان۔ ارے یہ تو کاروبار ہو گیا۔ فرمایا خدا کی عبادت کرو، بے ریا عبادت کرو، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی ہوس کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منفعت کے، کہ اللہ تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے نہ لکھے، تو میرے نصیب میں جنت میں گھر لکھے نہ لکھے، تو میرے نصیب میں اچھائیاں لکھے نہ لکھے، تو میرے نامہ اعمال کو اچھا کرے نہ کرے،
میں کمال عجز بندگی سے سرشار ہو کر اپنا حق بندگی ادا کر رہا ہوں۔ تو اس عبادت کا بھی مزہ ہے، اس سجدہ ریزی کا بھی مزہ ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا پیر صاحب نماز پڑھ دیا تو ذہن بچیاں وال ہوتا ہے، دماغ کاروبار والے ہوتا ہے۔ میں کیا بھائی گل یہ ہے کہ یہ جو آرزو تمہاری ہے یہ بڑی پیاری آرزو ہے، مگر اس آرزو کے حاملین کون ہیں؟ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء ہیں، بندگان خدا ہیں، جن کو ذہنی، فکری، قلبی، شعوری ہم آہنگی کے ساتھ خدا لم یزل کے حضور سجدہ ریزی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ بندگان خدا ہیں، یہ پاکان بارگاہ ہے، یہ تو بڑے اونچے لوگوں کی بات ہے۔ میں نے کہا تم اسی پہ اکتفا کر لو کہ تمہارے جسم کا ایک عضو، ایک حصہ ثنا گوئے خدا لم یزل، ایک عضو، ایک حصہ زبان جو ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہے، وہ لوتھڑا تمہارے منہ میں ہے اور وہ ثنا گوئی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ تمہارے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے؟ اگر ذہن کام کرے، کسی بات کے لیے سوچے، کسی مسئلے پہ غور و فکر کرے تو ذہن میں باہر سے اور خیالات بھی داخل ہو سکتے ہیں، مگر جب زبان بات کر رہی ہو تو اس میں کوئی اور نہیں بول سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو میں کوئی اور شخص حائل ہو کر میری زبان پر بات نہیں کرے گا، وہ زبان میری ہی بات کرے گی۔ ذہن کے خیال کو دوسرے خیال مداخلت کر کے بدل کر سکتے ہیں اور اس کو بے ربط کر سکتے ہیں، اس کی یکسوئی میں خلل ڈال سکتے ہیں، مگر زبان جب پڑھے گی تو اس میں کوئی دخیل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ زبان میری ہو، اس پہ نعت خوان نعت خوانی بھی کر جائے، قاری صاحب تلاوت بھی کر دیں اور پھر میں آگے تقریر بھی کر دوں۔ نہیں، زبان ایک کی ہوگی، بیان ایک کا ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن جب سوچتا ہے تو اس میں تو خلل آ سکتا ہے کیونکہ اس میں بڑی وسعت ہے۔ زبان جب بولے گی تو اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تمہاری زبان جو پڑھتی ہے وہ صحیح پڑھتی ہے، اس میں کوئی اور لفظ نہیں آتا۔ جب وہ کہتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک تو صرف وہی ادا کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور زیر زبر ادھر سے اس میں دخیل نہیں ہوتی۔ تو تم اسی پہ اکتفا کر لو کہ تمہارے جسم کا ایک عضو، ایک حصہ خدا لم یزل کے حضور ہم سرا ہے، اور اس حصے کی ہم سرائی کی برکت سے خدا لم یزل تمہیں فکر و شعور کی ہمانگی بھی عطا کرے، ذہنی، فکری، شعوری نماز بھی مل جائے۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے پھر خدا لم یزل اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ بغیر کسی طمع کی بے ریا عبادت کرو تو پھر اس کا فضل بھی ملتا ہے، اس کی رحمت بھی ملتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ جی اسی نمازاں پڑھ لیا، یہ ہو گیا، ساڈا کی بنے؟ بھائی نمازیں پڑھو تو لالچ کے ساتھ نہ پڑھو، بے ریا عبادت کرو اس کی رضا کے لیے، اس کے فضل کے لیے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو جائے گی، اگر وہ ناراض ہے تو تمہارے محل، تمہارے کاروبار، تمہارے بیوی بچے، تمہارے ذریعہ معاش، یہ تمام دنیا کی نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ 4 روزہ زندگانی ہے، انبیاء آئے، اصفیاء آئے، بندگان خدا آئے، پاکان بارگاہ آئے، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، بڑے بڑے علم والے آئے، فہم والے آئے، عقل والے آئے، ذہن والے آئے، شعور والے آئے، مگر آج کسی کا نام و نشان بھی نہیں۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کھا گئی ہے یہ زمین آسماں کیسے کیسے۔ بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے پردہ کر گئی۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے تگودو کرنے والے خدا لم یزل کے لیے بھی تگودو کرو۔ اس دنیا میں پتہ نہیں اگلا پل ہمارا ہمیں موت سے ہمکنار کرتا ہے یا زندگی پہ رہنے دیتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، وہاں خدا لم یزل کے حضور، وہاں نہ علم کام آئے گا، نہ عقل کام آئے گی، نہ مال و زر کام آئے گا۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو عقیدہ اور ایمان کام آئے گا۔ وہاں منصب کام نہیں آئے گا، وزارتیں کام نہیں آئے گی، عہدے کام نہیں آئے گے۔ مجھے اس لیے نہیں معاف کیا جائے گا کہ میں شیخ المشائخ حضرت پیر صاحب دیوبند شریف کا سجادہ نشین ہوں۔ میرے اعمال کا مجھے پوچھا جائے گا، آپ کے اعمال کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ پدر ماں سلطان بود، میرا باپ بادشاہ ہے، کیونکہ مہمانی ہے،
سننے والا، ذہن رکھنے والا، فہم رکھنے والا یہ کہے گا کہ تیرا باپ تو سلطان تھا، تو کیا ہے؟ تو حضرات گرامی، میرے اعمال کا مجھ سے انصاف ہوگا، آپ کے اعمال کا آپ سے انصاف ہوگا۔ 4 دن کی زندگی میں اتنے مستغرق نہ ہو جاؤ کہ خدا لم یزل کو بھول جاؤ۔ خدا لم یزل کو یاد رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، اور محبت رسول کے سلسلوں کو فروغ دو اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی ہی دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان کلمہ گو پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے، لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتائے، لوگوں کی خیر کی باتیں بتائے، لوگوں کو شر سے بچنے کی تلقین کرے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، نیکی کا درس دو۔ میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ اگر آپ 40 نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ صرف اس خیال سے کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا، پڑھ کے دیکھیں، 40 دن پورے ہو جائیں، تسکین قلب بھی ملے گا، تسکین روح بھی ملے گی، فکر کو جلا بھی ملے گی، زندگی میں ایسا بھی توانائی بھی محسوس کریں گے، فکر و خیال کو بیدار کر دیں۔ اس سے بندگی سے سرشار ہو کر اس خیال سے کہ یہ میرے رب کی عبادت ہے، تو خدا کی رحمت بھی پائیں گے، اس کا فضل بھی پائیں گے۔ باتیں جتنی بھی ہوں کی جائے تو آدمی گھنٹوں بول سکتا ہے، مگر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی۔ باتیں تو میں نے بھی کر دی، آپ نے بھی، ہمارے نے بھی کہہ دیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، برخاستن تک نہ ہو بلکہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ باتیں تو میں نے بھی کی ہیں، تقریر تو میں نے بھی کی ہے، مگر اقبال کا شعر سنا دوں۔ اقبال نے کہا، بڑے خوبصورت رائے میں کہا، حکیم الامت نے کہا، وہ کیا ہے جی گفتار کا غازی، ہاں نہیں جی پورا شعر اقبال نے کہا، پر میں کی حالت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارا دن کام کاج کر کے جب بستر پہ دراز ہوتے ہو تو سے خدا راضی ہوا۔ آج دن میں میں نے کون سے کام، کتنے مساکین اور مفلسوں کے سروں پہ دست شفقت رکھا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا درس نہیں دیتا، اسلام عبادت کا بھی درس دیتا ہے، محبت کا بھی درس دیتا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کا بھی درس دیتا ہے، حقوق اللہ کی تعلیم بھی دیتا ہے، حقوق العباد کی تعلیم بھی دیتا ہے، غربا، مساکین اور یتیما کے سروں پہ دست شفقت رکھنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ آج اگر تم کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھو گے تو آج کا یہ دست شفقت رکھا ہوا کل تمہاری اولادوں کو بھی کام آئے گا، کل تمہاری اولادیں بھی یتیم ہو سکتی ہیں۔ آج جب تمہارے سامنے یتیم آئے فرمایا ان سے محبت کرو، ان سے مروت کرو، ان سے پیار کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم آب حیات پی کے آئے ہو، اور اگر آج تم نے کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھا تو یہ آج کا دست شفقت رکھا ہوا کل تمہارے بچوں کو کام آئے گا۔ آج تم کسی پہ رحم کرو گے کل لوگ تمہارے بچوں کے اوپر رحم کریں گے۔ آج اگر تم کسی غریب پہ رحم کرو گے کل تمہاری اولادیں غریب ہو جائیں گی تو خدا ان کے لیے رحم کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی، اسلام محبت، اخوت کا پیغام دیتا ہے، اور ہماری تعلیمات بھی یہی ہیں
کہ خوشو و خضوع سے خدا کی بندگی کی جائے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی نجات پا سکیں، آخرت میں بھی نجات پا سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اکثر میں کہتا ہوں یہ لفظ، کیونکہ الفاظ تو اور ملتے نہیں، اظہار کے لیے اسی گفتگو کو اسی پیرائے میں کہنا پڑتا ہے۔ اس دور میں لوگ بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں، وزراء کا استقبال کرتے ہیں، امراء کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ دنیاوی منفعت ہوتی ہے۔ کسی کو امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس دے جاتا ہے وزیر، کسی کو پرمٹ دے جاتا ہے، کسی کو کوئی کانٹیکٹ دے جاتا ہے، کسی کو ٹھیکہ دے جاتا ہے۔ دنیا کے وزیروں سے لوگ اس لیے ملتے ہیں کہ وہاں دنیا کے فائدے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ایک فقیر سے ملنے آئے ہیں، اس کے فائدے آپ کو دونوں جہان میں خدا العلی آپ نے جس محبت سے میرا انتظار کیا، میں آپ حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پہ گئے، مجھے جب پتہ چلا کہ شام سے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو مجھے بڑا ملال ہوا کہ میں وزیر تو نہیں ہوں بھائی، میں فقیر ہوں۔ انتظار بہت بری چیز ہے، استاد کا ہو، پیر کا ہو، حاکم کا ہو، جو چیزیں انتظار میں کوفت کا سامان ہوتی ہیں، مجھے اس کا بڑی شدت سے احساس ہے۔ مگر میں اس بستی کے سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، جہاں بھی گئے لوگ بس چائے پی کے جاؤ گے، ذرا ٹھہر جاؤ گے، اے کر لو۔ پھر ہمارے مشن میں یہ ہے کہ کسی کی دل شکنی بھی نہیں کرنا، جی چاہتا ہے کہ جہاں گئے ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے آپ کو بھی راضی کرنے آ گئے ہیں، مگر میرے خدا کو منظور تھا کہ میں اس وقت پہنچوں۔ انسان تو تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر وقت معین خدا لم یزل نے کر دیا ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ جانا ہے۔ میرے نصیب میں وقت ہی وہی تھا جب میں آیا۔ کوشش تو تھی کہ آپ کی انتظار کا بھی احساس کروں، جلدی ہو۔ تو بہرحال آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔